حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ مفتیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ایک ایسی ہستی کو جو آل نبی ہیں اور اولاد علی ہیں، اور ان کے فیضان نظر سے آپ سب بھی یہاں موجود ہیں اور میں بھی یہاں موجود ہوں۔ میں بہت ادب سے ملتمس ہوں پیر سید باسط عمران شاہ صاحب سے کہ وہ اپنی گفتگو سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الهاشمي المكي الحجازي القرشي الأمي الهادي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد۔ انتہائی قابل ساتھ احترام حاضرین اور سامعین، اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی توفیق سے ہم آج کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ قدسیہ میں قبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الشورى کی آیت نمبر 23 تلاوت کی۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے سے اور جلیل القدر ائمہ اہل سنت، جلیل القدر جو محدثین ہیں، ان کی روایات کی روشنی میں آج کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دین متین کی کامل بصیرت عطا فرمائے۔ اس سے پہلے ضمنی طور پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، اور یہ جو میرے احباب ہیں جو موٹر سائیکلوں کے اوپر تشریف فرما ہیں، اگر ان کا انتظامیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو انتہائی محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں پہ سامنے تشریف لیں۔ یہ جو چین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ان کو میری آواز جا رہی ہے اور ان کا دل یہ گواہی دے کہ ہم نے سید صاحب کی بات سنی ہے، ان کے لیے میں دعا دہراؤں گا۔ اور اگر نہ بھی سنیں تو حالات جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، یہاں پہ کوئی اللہ کی سننے کو تیار نہیں۔ جو والدین سبب بنے اس دنیا میں آنے کا، ان کی سننے کو تیار کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ 1200 سال سے جو ائمہ محدثین ہیں ان کی بات سننے کو تیار کوئی نہیں۔
یعنی حالات اتنے نازک موڑ پہ پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمارے محترم عثمان منظور صاحب اور ان کی جتنی بھی انتظامیہ، ان کے جو معاونین ہیں، انہوں نے آج اس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس محفل کے منعقد کرنے پر اور اس محفل کے جتنے بھی شرکاء ہیں جو آئے اور جو حاضر رہے محفل میں، اپنی بعض مجبوریوں کی وجہ سے اختتام تک بیٹھ نہ سکے، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ حاضر محترم، کوئی لمبا چوڑا بیان کرنے کا میرا ارادہ بھی نہیں اور وقت بھی متحمل نہیں ہے۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب جو میرے شیخ استاذیہ مکرم حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدثر اللہ علیہ، اہل سنت کی نابغہ اثر شخصیت، انہوں نے یہ جو کتاب ہے اس کا نام ہے غایۃ الاجابہ فی مناقب القرابہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے جو فضائل اور مناقب ہیں ان کے اوپر یہ کتاب لکھی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو میرے ہاتھ میں تو ایک جلد میں نظر آ رہی ہے، یہ 153 احادیث کی جو اہل سنت کی معتبر کتابیں ہیں ان سے یہ انتخاب ہے۔ کتنی؟ 153 حدیث کی کتابیں، اور اس میں ظاہر بات ہے یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ اہل سنت کی ہیں۔ کس کی ہے؟ اہل سنت کی۔ بات بڑی کلیئر کٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوئی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جس دور میں ہم زندہ ہیں، حالات اس نہج تک پہنچ چکے ہیں کہ ہر حوالے سے وہ شخصیات جو اسلام کی شخصیات ہیں، وہ شخصیات جن کے اوپر 1450 سال علمی تاریخ، حدیث کی تاریخ، تاریخ کی تاریخ، تفسیر کی تاریخ اور جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں ان کے جو بڑے بڑے نابغہ اثر شخصیات ہر زمانے کے اندر ہوئے ہیں، انہوں نے کبھی ان شخصیات کے اوپر اختلاف نہیں کیا تھا۔ یہ ساری شخصیات کسی ایک مسلک کی نہیں تھی، بلکہ یہ اسلام کی تھی، عالم اسلام کی تھی، سب کی تھی۔ ہر اس بندے کے ساتھ ان کا تعلق تھا جو کہ کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے تو کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا حالات بدل جاتے ہیں۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ پھر کسی نے کہا کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تمہیں یاد ہو نہ ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے وہ ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو حاضر محترم، صرف چند حدیثیں آپ کے سامنے، یہاں پہ دوسرا کی شعلہ بیانی جو ہے نا وہ کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم نے آج صرف اس بات کا تعین کرنا ہے کہ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو قرآن مجید نے بنیادی طور پہ بنیادی جو 3 طبقات ہیں ان کا ذکر کیا۔ ایک وہ ہے جو ایمان والے، ایک کون ہے؟ ایمان والے۔ ایک وہ ہے جو منافقین ہیں، یعنی نہ ایمان کی طرف ہے نہ کفر کی طرف ہے، درمیان میں لڑے۔ اور ایک وہ ہے جو ایمان کے انکاری ہیں، منکرین ہیں، ان میں کافرین، مشرکین جتنے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں۔ تو ہم 153 حدیث کی اہل سنت کی معتبر جو کتب ہے ان میں سے چند جو احادیث جو معتبر احادیث قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں، تشریح میں بیان کی گئی ہیں، ان کی روشنی میں ہم اپنا تعین کریں گے اس محفل میں۔ آپ آئے ہیں لیکن محفل ہوئی ہے، ثناخوانی ہوئی ہے، ذکر اہل بیت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، کیونکہ ذکر اہل بیت کرنا فی زمانہ یہ آپ کو اتنا آسان کام نہیں ہے۔
کیوں نہیں آپ اس کو بیان صدیقی سمجھ؟ ایسے ہے یا نہیں؟ زبانیں گم ہو جاتی ہیں، یعنی نام بھی کوئی اعلان بھی کرنا پڑے تو محفل ہو رہی ہے، زبان جو ہے وہ لٹک جائے گی، دل میں ہول اٹھنا شروع ہو جائیں گے، یار پتہ نہیں نام کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیا کرنا، کیا ہو رہا ہے۔ اور مزید جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے تو بندہ جو ہے نا وہ ڈاوا ڈول ہی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمیں کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ الحمدللہ قاضی محمد حسین صاحب فرما رہے تھے کہ یکم محرم الحرام سے آگے جتنی بھی کھمبی کی مساجد ہے، بقول قاضی محمد حسین صاحب کے کہ باقاعدہ ایک شیڈول تیار کیا گیا ہے، ہر مسجد میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے حوالے سے ہر مسجد میں پروگرام منعقد کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ گھروں میں پروگرام منعقد ہوں گے۔ خود ہماری طرف سے اگست کا جو آخری ہفتہ ہوگا 27 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء مرکزی جامع مسجد کے اندر ہم خود تحریک بنیاد القرآن کی طرف سے جو ہمارا درس قرآن ہوتا ہے ماہانہ، اس مہینے یعنی جو اگست کا مہینہ ہے، اس میں چونکہ محرم الحرام ہے، اس حوالے سے ہم خود میزبانی کر رہے ہیں شہادت امام حسین کانفرنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس میں آپ کو بھی دعوت ہے، آپ بھی یاد رکھیے گا، آپ تک دعوت پہنچے گی۔ 27 اگست بروز ہفتہ بعد نماز عشاء علامہ جمیل احمد زاہد صاحب کو آ کے تو موضوع کی مناسبت سے گفتگو فرمائیں گے۔ اب حاضرین محترم، آپ کے سامنے میں نے دو آیت مبارکہ تلاوت کی۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عاشورہ کی آیت نمبر 23 جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد کس کو فرمایا؟ میرے اور آپ کے مولا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حبیب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے یہ اعلان کر دیں، یہ فرما دیں، قل فرما دیں اے حبیب، کیا فرمائیں؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ اے لوگوں، اب ظاہری بات ہے حضور پاک علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے، ان کو فرما رہے ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی بندے اہل ایمان ہیں حضور کے امتی ہیں سب کو جو ہے وہ آپ فرما رہے ہیں۔ اب فرما کیا رہے ہیں؟ خود نہیں فرما رہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو پھر فرما رہے ہیں۔ قل فرما دیں، کیا فرمائیں؟ لا اسألکم، اے لوگوں میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، تم سے کچھ نہیں مانگتا، علیہ اس پر۔ اب اس سے مراد دین ہے، دین کے اندر حضور کی سنت بھی ہے، آپ کی سیرت بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، آپ کے احکامات بھی ہیں، سنن قولی بھی ہے، تقریری بھی ہے، فعلی بھی ہے، جتنا دین ہے جو آپ نے اس امت کو دیا، جو قرآن دیا، جو حدیث و سیرت کا نمونہ پیش کیا، وہ سارے کا سارا دینے کے بعد اس کا بدلہ، اس کا اجر کوئی مانگا ہے، اور وہ بھی اپنی ذات کے لیے نہیں، اس کا فائدہ بھی امت کو ہی۔ فرمایا کہ فرمائے لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجر نہیں مانگتا اس بات کا کہ تمہیں کلمہ پڑھایا، جس کلمے کی وجہ سے تمہیں جنت ملے گی، اللہ ملے گا، اللہ راضی ہوگا، نعمتیں ملیں گی، یہ ساری کائنات سجائی گئی ہے، اس کے اوپر دین کے اوپر جو تمہیں دیا کچھ نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہوں، الا المودۃ فی القربى، کہ لوگوں میرے جو قرابت دار ہیں، میرے جو اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا، ایک بات۔ اور یہ آپ خود نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اور کتاب مجید کے اندر یہ سورت یاد کر لیں، سورہ کا نام ہے سورہ عاشورہ، آیت نمبر 23، یہ فرمایا۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اس رسالت کی تبلیغ کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا، الا المودۃ فی القربى، کہ یہ جو میرے قرابت دار ہیں ان کا حیا کرنا، ان سے محبت کرنا، اور محبت جب ذرا بڑھ جائے تو پھر لفظ استعمال ہوتا ہے مودت، محبت کے اندر مزید اگر پخت کیا جائے تو اس کو مودت کہتے ہیں۔ اب یہ
سوال پیدا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ کے جو قرابت دار ہیں یہ ہیں کون جن سے امت نے محبت کرنی ہے، کہ اتنی بڑی بات آپ نے فرمائی، آپ نے بھی یہ کچھ نہیں مانگا اور یہ جو مانگ رہے ہیں اس میں بھی فائدہ ہمارا ہے، اور یہ اس میں فائدہ کس کا ہے؟ امت کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، اور کیا ہے؟ فی القربا، جو میرے قرابت دار ہیں۔ اب یہی سوال اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کے ذہن میں بھی پیدا ہوا، انہوں نے عرض کی، پوچھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اور یہ جو حدیث ہے اہل سنت کے جلیل القدر امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب المعجم الکبیر کے اندر بیان فرمایا یہ جو حدیث ہے، اس کا حوالہ ذہن میں رکھیں، بعد میں ریکارڈنگ میں وہ سارا آ جائے گا، کوئی کچی بات نہیں کہ مولوی مفتی یا کسی سید صاحب کی بات نہیں ہے کہ ایسے ہوا میں کر کے، آج کے زمانے میں بھی نہیں ہے، یہ بہت بڑے امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کے جلیل القدر امام، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث بیان کی، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے، ان سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال لما نزلت هذه الآیہ، یہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیت نازل ہوئی سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، اے اللہ کے حبیب ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کے اوپر ہماری محبت کرنا واجب ہے، جن سے محبت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، وہ کون ہے؟ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال علی و فاطمہ وابناہما، کہ لوگوں میرے وہ قرابت دار جن سے محبت کرنا واجب ہے وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور ان کے دونوں شہزادے ہیں، حضرت امام حسنین کریمین، امامین حسنین کریمین، جن کے نام کی محفل آپ نے سجائی ہوتی ہے۔ تو آپ خوش قسمت لوگ ہیں، آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ان لوگوں میں شامل۔ یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان کیا۔ اب اسے آگے چلتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے روایت ہے، اور یہ جو حدیث ہے اس کو امام ترمذی اہل سنت کی جو 6 معتبر کتابیں ہیں ان میں جامع ترمذی، جس کو سنن ترمذی بھی کہتے ہیں، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا، اور امام ابو عبداللہ حاکم النیشاپوری انہوں نے بھی اس کو بیان فرمایا، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، یعنی یہ جو حدیث ہے حسن ہے، اور یہ جو حدیث ہے صحیح کی جب آگے تقسیم کی جاتی ہے معتبر جو حدیث ہے ان میں سے۔ اب یہ بڑی معنی افروز حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ویسے اس میں مزید صحابہ کرام سے بھی روایت ہے، لیکن میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب اللہ لما یعطیکم من نعمہ، اے لوگوں اللہ سے محبت کرو کہ وہ تم کو اپنی نعمتوں میں سے دے رہا ہے، تم اس کی نعمتوں میں سے کھا رہے ہو، دن رات اس کی نعمتوں سے کھاتے ہو، اس لیے اس سے محبت کرو۔ اور پھر آگے فرمایا وَأَحِبُّنِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ اور فرمایا وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اے لوگوں میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ میری محبت کی خاطر یعنی جو بندہ یہ چاہے جس کی چاہت یہ ہو، مرضی یہ ہو، جس کی مرضی یہ ہو کہ حضور مجھ کو اپنا محبوب بنا لے، حضور مجھ سے محبت کرے۔ لیکن ہم نماز ادا کرتے ہیں، 5 فرض نماز، نفل نماز، دن رات تبلیغ ہو رہی، چلے ہو رہے، ریاستیں ہو رہی، سارے اعمال، روزہ، نماز، حج، زکات، ذکر، اذکار، سارے بندے اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ کے حضور راضی ہو،
اللہ اس وقت تک اللہ کی محبت نصیب نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کی حبیب کی محبت کی مہر نہ لگی ہو. بے شک سبحان اللہ. اور اللہ کے حبیب کی محبت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ ہر اس نسبت کی جس کا تعلق تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اس نسبت کی مہر نہ لگی ہوگی. اس وقت تک حضور کی محبت بھی نہیں ملی. تو حدیث میں ہے احبوا اہل بیتی لحبی، اے لوگوں میرے جو اہل بیت ہیں ان سے محبت کرو میری محبت کی خاطر. مطلب یہ ہوا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب یہ اہل بیت کے بارے میں ایک اور ایمان جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یہی لفظ حضور کے جو اہل بیت. اچھا یہاں پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضور کے اہل بیت یہ جو کتاب ہے اس میں جتنے اہل بیت ہیں سب سے پہلے 5 تن پاک، جن کو ہم 5 تن پاک کہتے ہیں. ابھی اس کا یہ جو لفظ ہے 5 تن، یہ فارسی کا ہے. 5 کو کہتے ہیں. تن جو ہے وہ جسم کو کہتے ہیں. 5 جانیں 5 لوگ. یہ جو لفظ ہے یہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے. کس کا ترجمہ؟ حدیث کا. کسی مولوی صاحب نے نہیں کر لیا، کسی ایسے جو ہے نا کسی بندے نے لکھ نہیں دیا 5 تن. بعض بندے یہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ 5 تن پتہ نہیں ہے ہم نے کہنا ہے یا نہیں کہنا. ہمیں تو پتہ نہیں. اگر آپ کو ابھی تک یہی کوئی نہیں پتا تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایمان جو ہے نا وہ کدھر ہے. ابھی دیکھیں نا حضور پاک علیہ السلام کیا فرماتے ہیں حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ، کوئی بندہ اس کے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا، ایمان دل میں جا ہی نہیں سکتا، ایمان آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ میرے اہل بیت سے محبت نہ کرے. اور محدثین نے باقاعدہ باب باندھے. آپ صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، جامع ترمذی کو پڑھیں. یہ میں نے کہا 153 حدیث کی کتابیں، ان میں سے یہ نچوڑ دی ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. اہل بیت سے محبت کرنا ایمان میں سے ہے. اب اہل بیت میں کون ہے؟ ازواج مطہرات ہیں. بولیے اہل بیت میں کون ہے؟ ازواج مطہرات اہل بیت میں سے. اس میں کوئی شک کی کوئی نہیں، اس میں کوئی شک ہے کوئی. اہل بیت میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم. اہل بیت میں سے سیدہ کائنات، اہل بیت میں سے حضرت امام حسن مجتبی، اہل بیت میں سے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو 5 ہستیاں 4 ہستیاں یہ اہل بیت میں سے ہے. اور ان کی جتنی بھی اولاد قیامت تک آئے گی، امام سیدنا امام محمد مہدی تک جتنے بھی آئے علماء ہوئے، اہل علم ہوئے، آپ کی اولاد میں سے، حضور کی عطرت میں سے، آپ کی آل میں سے، اہل بیت میں سے، وہ سارے اہل بیت میں سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت. اب حضرت محترم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں سے. آپ روایت فرماتی ہیں کہ جب یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، ایک روایت اس کے حوالے سے ہے، اور ایک جو آیت مباہلہ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 61 اس کے حوالے سے روایت. اب فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام نے حضرت علی تشریف لائے، ان کو اپنے پیچھے کھڑے کر دیا. حضرت حسن آئے، ان کو اپنے ساتھ کھڑے کر دیا. حضرت حسین تشریف لائے، ان کو اپنے ساتھ کھڑے کر دیا. سیدہ کائنات تشریف لائیں، ان کو اپنے ساتھ کھڑے کر دیا. اور آپ نے ایک منقش اون کی چادر تھی، چادر کبھی جسے کہتے ہیں، اس کو ایسے سب کو ان میں لپیٹ لیا اور لپیٹ کے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھائے، دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیت. فرمایا کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت. ایک روایت میں آتا ہے ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں وہ دروازے میں کھڑی تھی. جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو انہوں نے عرض کی کہ حضور مجھے بھی شامل فرمائیں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جس جگہ پہ ہے وہ بھی بڑی بہتر جگہ، وہ بھی بڑی، کیونکہ وہ ازواج مطہرات میں سے، وہ تو اہل بیت میں ہیں ہی، قرآن کی روح سے اہل بیت وہ ازواج مطہرات ہیں، لیکن حدیث کی روح سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہل بیت ہے، اور قرآن میں بھی وہ یہ جو ہستیاں ہیں، حضرت مولا کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اپنی آل میں، اپنی اہل بیت میں جو ہے شامل۔ اب یہ جو حدیث ہے، یعنی ہم نے اپنے ایمان کا تعین کرنا ہے کہ ہم کدھر ہیں، تعین کیا کرنا ہے کہ ہم کدھر ہیں۔ یہ جو حدیثیں ہیں یہ ہم بیان کرتے ہیں، میں بھی آپ بھی سب اپنا جو ہے نا، جب گھر جائیں گے تو یہ بات اگر یاد رہ جائے، بات یاد رہ جائے تو پھر آپ نے سوچنا ہے کہ ہم اگر مومن ہیں تو کیا ہمارے دل میں حضور کی اہل بیت کی محبت ہے یا نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ جب گئے یورپ میں، اس وقت پھر بھی اچھے حالات تھے، ہندوستان میں پھر بھی کوئی دین بڑی وافر مقدار میں تھا، دین بڑی وافر مقدار تو بہت کم ہو گیا ہے۔ تو جب وہ گئے چکا چوند ہے ایسے روشنیاں دیکھی، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے فلسفے، بڑے بڑے افکار، بڑے بڑے نظریات، بڑی بڑی تعلیم، بڑی بڑی تدریس، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، جب ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے ایک بات، ایک شعر کہا، فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ۔ خیرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب زیادہ روشنی آنکھ کے اوپر پڑے نا، آنکھ چندیا جائے، نظر ہی کوئی نہ آئے۔ جب سورج ہے دوپہر کے وقت اس کو دیکھ نہیں سکتا بندہ، نظر ہی نہیں آتا۔ جب بجلی کڑک رہی ہو، چمک رہی ہو، تو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ اس طرف دیکھنا نہیں، ہو سکتا ہے بینائی نہ چلی جائے، بینائی چلی نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کہ جس آنکھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک شہر محبت، اس کی خاک کا فیض جس کی آنکھوں میں ہو، اور جس کی آنکھ میں فیض، حیا، محبت، مودت مولا کائنات کی ہو، اس آنکھ کو خیرہ کب ہو سکتی جو کہ باب مدینہ العلم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا مدینہ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے، اور جو شہر میں آنے کا ارادہ کرے فلیات بالباب، وہ دروازے سے آئے۔ یہ آپ کو جو علم کی خیرات دی گئی، علم کی جو خیرات دی گئی، وہ علم دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت علی شریف خدا نے مولا کائنات نے فرمایا کہ لوگوں اگر میں بسم اللہ کی تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں، بسم اللہ کی تفسیر کروں، اور بعض روایت میں بسم اللہ کی بیج، اس کی تفسیر کروں تو اتنی تفسیریں ہو جائیں کہ اتنے اونٹ بھی جو ہیں، 70 اونٹ، وہ بھی وہ جو کتابیں ہیں، وہ جو راک ہیں، اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ اتنا فیض، وہی فیض جو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے آپ کو ملا، وہ فیض جو اہل سنت کے جلیل القدر امام شافعی کو ملا، وہ فیض جو امام مالک بن انس کو ملا، وہ فیض جو امام احمد بن حنبل کو ملا، وہ فیض جو شہنشاہ بغداد حضور شیخ عبد القادر جیلانی کو ملا، وہ فیض جو حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری کو ملا، وہ فیض جو خواجہ بہاؤالدین نقشبند اور حضرت مجدد الفسانی کو ملا۔ جتنی بھی گلیاں ہیں پاکستان کے اندر، جتنے بھی سلاسل ہیں، جس کو بھی ملا، جتنا ملا، صدقہ تاجدار کائنات کا اور واسطہ حضور کی نسبتوں کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت۔ اب حاضرین محترم، اختتام کی طرف جاتے ہوئے 2-3 حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو حدیث ہے اس کو امام بہقی جلیل القدر امام، انہوں نے شعب الایمان کے اندر، ان کی کتاب ہے، ایک ہے سنن بہقی، ایک ہے شعب الایمان، ایمان کے شعبے، ایمان کے شعبے، یہ نام ہے کتاب، بڑی ذخیم کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ حدیث بیان کی، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ابو لیلہ سے۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
لا یؤمن عبد، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من نفسہ، کہ جب تک آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب تر نہ ہو، حضور فرما رہے ہیں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن کہلا ہی نہیں سکتا جس کے دل کے اندر اپنی ذات سے زیادہ حضور کی ذات کی محبت نہ ہو۔ پھر آگے فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور وہ بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر میرے اولاد سے محبت نہ ہو، میرے اہل بیت سے جس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہیں، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَإِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِطْرَتِي، اور جب تک اس کو اپنے اہل خانہ جو خاندان والے ہیں ان سے بڑھ کر میرا خاندان محبوب نہ ہو جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سمجھے آپ؟ دیکھیں ہمارے بچے ہیں، اولاد ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، حضرت عبد الغفار قلندر قادری مدد اللہ، کئی مرتبہ ہمارے گھر میں تشریف لاتے ہیں تو فرماتے کہ شاہ صاحب کیسا عجیب زمانہ ہے، جتنے بھی لوگ ہیں جن کو دنیا والے بڑا سمجھتے ہیں، سب سے بڑا وہ کہتے ہیں وزیر اعظم ہے نا ہمارے یہاں پارلیمانی نظام ہے، صوبے میں سب سے بڑا جو افسر ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں چیف سیکرٹری ہوتا ہے، اس کے اوپر پھر وزیر اعلیٰ، پورے ملک کا سربراہ ہمارے پاکستان اس کو وزیر اعظم کہتے ہیں، باقی جتنے ڈی سی گورنر یہ وہ یہی ہے۔ اب دوسری طرف چلے جائیں، علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی، سب کی اولاد ہے یا نہیں ہے نا، بڑے بڑے پیرانے کرام ہیں، اولاد ہے یا نہیں ہے، وہ جب ان کے پاس جو بھی صداقت جاتا ہے ان کی یہ آپ کہہ لیں اللہ تعالیٰ نے وہ نظر دی ہے، وہ نظر دی ہے، وہ نظر دی ہے کہ وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ سادات ہیں یا نہیں۔ یہ الگ بات کہ جو کامل لوگ ہیں ان کا کام ہے پردہ داری کرنا، ان کا کام کیا ہے؟ پردہ پوشی کرنا، کہ کوئی ننگا نہ پریشان نہ، حضور کی امت ہے معاف کر، حضور کی امت ہے معاف۔ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب یہ جو لوگ ہیں ان کو اپنی اولاد کتنی اچھی لگتی ہے، جلسے ہوتے تو دل کرتا ہے یہ فلان اسٹیج تک بات دو، فلان کا فلان، کہ حضور کی اولاد وہ اچھی کوئی نہ لگے تو فرماتے ہیں کہ میں اس کو مومن نہیں مانتا۔ اب انہوں نے یہ جو 153 حدیث کی کتابیں ہیں وہ ایک بھی نہیں پڑھی ہوئی، ایک بھی نہیں پڑھی ہوگی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ان کتابوں کے اندر لکھا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بوسا زن پر آستانے کامل، اے بندو اگر تم کامل بننا چاہتے ہو، کسی کامل کی زیارت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو جو اللہ والے ہیں ان کے جو چوکھٹ ہے اس کے اوپر بوسے دیا کرو، جھک جایا کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو حضور کا وہ فیض جس کو علم لدنی کہتے ہیں، علماء کا جو فیض ہے یہ کتابوں سے ہے۔ اس زمانے میں تقریریں نہیں ہوتی تھی، اب تصور کریں نا، امام طبرانی کا زمانہ ہے، امام مسلم کا زمانہ ہے، امام نسائی کا زمانہ ہے، امام بخاری کا زمانہ ہے، بڑے بڑے محدثین کا زمانہ ہے۔ اس وقت رواج نہیں تھا کہ اس طرح کے پھول لگائے جاتے، اس طرح کے بینر فلیکس بنائے جاتے، سٹیج سنائے جاتے، اعلانات کیے جاتے۔ اس وقت زمانہ تھا علم کا، تو اس وقت کا جو جلسہ تھا وہ یہی تھا کہ حضور کے جو اہل بیت ہے ان کی حدیثیں بیان کیا کرو، حضور کے اہل بیت کی حدیثیں بیان کیا کرو، حضور کے ازواج کی شانیں بیان کیا کرو، خلفائے راشدین کی شانیں بیان کیا کرو، حضور کے جو نالین پاک ہیں، سب سے بڑی جو نسبت ہے، سب سے اعلیٰ نسبتیں ہیں آقا علیہ السلام کی۔ وہ کیا کہتے ہیں، ابھی وہ اعلیٰ کا شعر پڑھ رہے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور۔ اللہ کے نبی قیامت تک آپ کی جتنی بھی اولاد ہوگی بشرطے کہ معاذ اللہ ایک شکل ہے، علماء نے لکھا ایک بات ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر حضور کی اولاد کافر ہو جائے تو پھر وہ فیض سے معروم ہے۔ باقی اگر گناہگار بھی ہے، فاسق بھی ہے، گناہگار بھی ہے، اسیا شیار بھی ہے، اس سے پوچھ ہوگی، اس سے پوچھ ہوگی، کیونکہ حضور نے تنبیہ فرمائی، سجدہ کائنات کو ٹائٹل دیا
کہ سیدۃ النساء العالمین کہ فاطمہ اب جتنی بھی عورتیں ہیں ساری عورتوں کی سردار جنت کی آپ ہو. شان یہ بیان فرمائی لیکن تربیت کے لیے ان کی نہیں، وہ تو پاک ہے، وہ تو پاک ہے. ہماری تربیت کے لیے کہ ہم کہیں اپنے نسب کے اوپر فخر ہی نہ کرتے رہے کہ نہ کبوتر ہی کبوتر چاڑی جا رہے ہیں، نشے میں پڑے ہوئے ہیں، شراب نوشی میں پڑے ہوئے ہیں، بے نماز ہوئے پڑے ہیں، حضور کے اوپر درود ہم کوئی نہ پڑھے. اب یہ ہم صداقت کی بات، اچھا کام ہم کوئی نہ کریں، لوگ دیکھ کے دین کے اوپر کان کریں کہ صداقت ایسے ہوتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے ہمارے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا پڑتا. ہمیں بھی آیا کرنا چاہیے حضور کی دین کی خدمت، اس کی نوکری، جو مولا کائنات ہے ان کا فیض، علم کا فیض، تقوی کا فیض، طہارت کا فیض. آپ کی اولاد میں جتنے بھی ائمہ ہوئے، کوئی ایک امام بھی، چاہے وہ حسنی ہو، چاہے وہ حسینی ہو، چاہے وہ حضرت عباس کی اولاد میں سے ہو، حضور کے جتنے بھی اہل بیت ہیں، کوئی ایک امام بھی نہ تقوی سے خالی تھا، نہ طہارت سے خالی تھا، نہ علم سے خالی تھا. بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ لوگوں یہ جو حسن اور حسین ہیں ہمارے ریحانتا یا من الطب، کہ یہ جو حسن و حسین ہیں میری دنیا کے یہی تو دو پھول ہیں. تو پھول سے خوشبو آتی ہے یا نہیں؟ خوشبو آتی ہے. ہمارے منہ سے بدبو آئے، غیبتیں کریں، چغلیاں کریں، گالی گلوچ کریں، قتل و غارت کریں، جو برا کام ہے وہ کریں، اور نام جھنڈا لگایا ہوا ہے جی کہ ہم جی بڑے حسینی ہیں. ایک تو لنگر حسین ہوتا ہے نا، اس کے اوپر بھی پریشانی ہے. جھنڈا یعنی ہم نے یہ لگایا ہوا ہے، نعرہ یہ لگایا ہوا ہو کہ ہم حسینی ہیں، اور ساری اندر یزیدیت بھری ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ اختتام کی طرف ایک حدیث، سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو پیمانے ہوتے ہیں، یہ محفل بھی ہو رہی تھی تو عثمان صاحب پریشان تھے کہ وہ جناب ہم نے دعوت دینی تھی تو پتہ اعلان ہی کوئی نہیں کر رہے ہیں، چٹ لے کے گئے اعلان نہ، ان کو کہیں پریشان نہ. یہ جو ذکر ہے نا یہ بندوں کا محتاج نہیں ہے، بندے اس لیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے جگہ بھی دی قبرستان کے اندر، یہیں پہ سب نے پہنچنا. اور علماء بڑے بڑے جلیل القدر علماء جو حضور کی آل کی محبت کرتے ہیں، حضور کی نسبتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی زندگیاں بھی، ان کے قبر کے حالات بھی اور قیامت تک بھی ان کو حضور کی آل کا فیض پہنچتا ہے. اب آخر میں باتیں تو بہت تھیں، ایک روایت آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کروں گا، وہ بڑی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایمان افروز جو ہے، ایمان افروز اس لیے کہ وہ بندے جو حضور کی اہل بیت، آپ کی آل میاں صاحب نے پڑھتے ہیں نا، آل نبی اولاد علی. آل نبی صداق کو کہتے ہیں، اولاد علی یعنی وہ ہیں جن کی والدہ حضرت فاطمہ نہیں، حضرت فاطمہ نہیں، حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ان کو اولاد علی کہتے ہیں، ان کو اولاد علی کہتے ہیں. اور جو حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ان کو سادات کہتے ہیں، شرفاء کہتے ہیں، شریف، الشریف، یا ہمارے یہاں سید کہتے ہیں، شاہ بھی کہتے ہیں. لیکن جو غیر فاطمی ہیں ان کو بھی شاہ کہتے ہیں، وہ اپنے لیے سید کا لفظ استعمال نہیں کرتے، شاہ ان کو بھی کہتے ہیں. سادات صرف جو فاطمی ان کے لیے. اب یہ بڑی ایمان افروز یہ جو روایت ہے، اس کو بھی امام طبرانی بڑے غور سے آپ نے سنا، اس کے بعد بات کو ختم کریں گے. اور یہ جو روایت ہے، یہ جو حدیث ہے، اس کو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک میں سے، حضور کی آل میں سے ایک خادمہ کی نوکرانی یا کام کرنے کا، یہ صداقت ہوتے ہیں جہاں پہ بھی صداقت ہو، بندے محبت کے لیے حضور کی محبت کی وجہ سے، کیوں نہیں سنا اللہ صاحب، حضور کی کمال صداقت کا نہیں ہے، کس کا کمال ہے؟ اللہ کے نبی کا کمال. اور اللہ کے نبی کے جو کمال ہے وہ کس کے ہیں؟ اللہ کی کمال ہے. یہ پورا ایک سلسلہ ہے، یہ پورا ایک سلسلہ ہے، ایسے دور تک جو ہے وہ جو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو تمہیں نعمتیں دے رہا ہے، اس لیے اللہ سے محبت کرو. اور فرمایا مجھ سے اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت کرو، اور میری وجہ سے میری اہل بیت سے محبت کرو. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ یہ جو حدیث پاک کا وہ یاد دہانی کے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنی اولاد سے بڑھ کر، جتنی محبت اولاد سے ہے
اس کے برابر نہیں، اس سے بڑھ کر میری آپ سے محبت نہ ہو، وہ بندہ مومن نہیں۔ تو ہم آج اپنا تجزیہ کریں گے کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارا ایمان اس درجے کا ہونا چاہیے جو آقا علیہ السلام نے۔ اب اسی طرح ایک خادمہ تھی، سادات جہاں پہ بھی ہوتے ہیں، جس جگہ پہ بھی جائے لوگ ان کا ادب احترام کرتے ہیں، کون؟ جن کے دل میں ایمان ہو، جن کے دل میں۔ آپ نے مقناطیس دیکھا ہے؟ مقناطیس، میگنٹ، اس کی خاصیت ہے کہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ اب جس دل کے اندر ایمان ہوگا تو ایمان جو بھی حضور کی نسبت ہوگی، خلفائے راشدین کا تذکرہ آئے گا، دل اس طرف کھنچ جائے گا۔ حضور کے ازواج مطہرات کا ذکر آئے گا، دل اس طرف کھنچ جائے گا، ادھر چمٹ جائے گا، فوراً ایسے کلک ہو اس طرف جڑ جائے گا۔ حضور کی اہل بیت کا ذکر ہوگا، مولا کائنات کا ذکر ہوگا، حسنین کریمین کا ذکر ہوگا، شہنشاہ بغداد کا ذکر ہوگا، آپ کی آل پاک کا ذکر ہوگا، آپ کے شہر کا ذکر ہوگا، آپ کے جو رہنے والے انصار ہیں ان کی محبت کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک کے ساتھ لگنے والے کپڑوں کا ذکر ہوگا، دل اس طرف کھنچ جائے گا۔ یہ کس کی نشانی؟ ایمان کی نشانی۔ تو حضور کی آل میں سے ایک نوکرانی تھی، روایات کے اندر آتا ہے اس کا نام تھا بریرہ۔ اب وہ کسی کام کے لیے، اہل بیت کے آل کے کام کے لیے باہر گئی، کام کے لیے جب گئی تو اس کا جو چادر تھی سر کی، دوپٹہ، وہ کوئی آپ کہہ رہے کہ مکمل نہیں تھا، سر کی چوٹی جو ہے وہ ننگی ہو گئی، سر سے دوپٹہ تھوڑا سا اتر گیا۔ ایک بندہ ملا، ایک بندہ، اس نے جب دیکھا تو اس نے اس کو کہا کہ اے بریرہ، اپنے سر کی چوٹی کو ڈھانپ لے، کیونکہ جو محمد ہیں وہ اللہ سے تجھے بچا نہیں سکیں گے۔ اب اس نے، وہ جو خادمہ تھی، دل میں ظاہر بات لگی، دل میں بات لگی، اس نے کیا کہہ دیا، دل چھوڑ دیا۔ واپس آئی، آقا علیہ السلام تشریف لائے، ذرا دل کی آنکھیں، دل کے کان کھول کے یہ بات سنی۔ جب آئی اس نے یہ شکایت کی، حضور ایک بندہ ملا، اس نے یہ کہا کہ اس سے یہ غلطی ہوئی۔ آقا علیہ السلام جلال میں آئے، آپ کے جو دونوں رخسار مبارک ہیں، جلال سے دونوں رخسار مبارک سرخ ہو گئے انار کے دانے کی طرح۔ آپ نے اپنی چادر کو گھسیٹا، چادر گھسیٹتے ہوئے جب اپنے گھر سے نکلے تو جلال کا یہ عالم دیکھ کے جتنے بھی انصار تھے انہوں نے اپنا اسلحہ، تلواریں نکال لی کہ لگتا ہے کہ کسی نے حضور کی بیعت بھی کر لی۔ سارے اکٹھے ہوئے، کیونکہ انصار کو بھی حضور سے محبت ہے، اس لیے تو حضور نے اپنا، وہ کہتے ہیں نا کہ اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، آسمان پہ افلاک پہ تو کوئی گنبد خضرا نہیں، کوئی زمین کے اوپر کہ جہاں پہ آقا علیہ السلام کی آرام گاہ ہے، اسی لیے آرام گاہ ہے کہ حضور کو انصار سے محبت ہے، انصار سے محبت بھی ایمان کے اندر داخل ہے۔ وہ اسلحہ لے کے آئے، پہچان گئے کہ آج کسی نے بیعت بھی کی، کوئی ایسی بات کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلال ہیں۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا ممبر رکھ دیا جائے، ممبر رکھ دیا گیا۔ آقا علیہ السلام ممبر کے اوپر چڑھے، ممبر کے اوپر چڑھ کے آپ نے سوال کیا، من انا، لوگوں میں کون ہوں؟ صحابہ اکرام کا جمع غفیر موجود ہے، جمع غفیر ایک ایسے مجمع لگا ہوا ہے، لوگ دوڑ دوڑ کے آ رہے ہیں کہ عجیب سوال ہے۔ لوگوں نے کہا، صحابہ نے عرض کی، انت رسول اللہ، اے آقا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا نعم، بلا، وہ تو میں ہوں، من انا، لیکن میں کون ہوں، لیکن میں کون ہوں؟ پھر صحابہ نے کہا کہ حضور آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں، محمد بن عبداللہ، پورا اپنا شجرہ آپ نے پڑھا، اور پھر آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، اے لوگوں جتنے بھی لوگ ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جتنے بھی ہیں، اللہ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ جس کے زیر لوا آدم و من سوا، اس نبی کی سیادت پہ لاکھوں سلام۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم، کہ جتنے بھی آدم کی اولاد ہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، ان سب کا سردار میں ہوں، ولا فخر، اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں وہ ہوں کہ
کہ سب سے پہلے جس کو اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا وہ میں ہوں، اس کے اوپر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے جس کا سوال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، جس کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، حساب کتاب کا آغاز ہوگا، جتنے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہیں جس کی طرف رجوع کریں گے وہ میں ہی ہوں، لیکن کوئی فخر نہیں ہے۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں انہیں کیا خبر کہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں میری شفاعت قبول کی جائے گی اور ہر اس بندے کی شفاعت قبول کی جائے گی جس کی میں سفارش کروں گا، جس کی میں شفاعت کروں گا، جس کو میں دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤں گا، جس کو میں منتخب کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ لوگوں حسن ہوں حسین ہوں، دونوں جتنے بھی جنتی ہیں سب کے سردار حسن و حسین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی خوشخبری ہو، سب سے پہلے جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ میں ہوں گا، فاطمہ ہوں گی، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، علی ہوں گے۔ اس کے ساتھ اپنے دیگر صحابہ کرام کا نام بھی لیا، عشرہ مبشرہ کا نام بھی لیا، حضرت مقداد کا نام بھی لیا، جناب ابو بکر اور عمر کا بھی نام لیا، حضرت سلمان فارسی کا نام بھی لیا، حضرت بلال حبشی کا نام بھی لیا، اور ہر اس صحابی کا نام جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں، حضور کے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اہل بیت کے وہ شانیں عطا فرمائی۔ بات کو ختم کرتے ہوئے ابھی ہمارے دوست وہ جو ہیں ایک بھائی وہ ایک روایت پڑھ رہے تھے، یہاں پہ یہ احتیاط کیا کریں کہ اگر ہم اہل سنت ہیں تو ہمیں اہل سنت ہی رہنا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہمارا موقف وہی ہونا چاہیے جو ہمارے اسلاف کا ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ بندے جو کہ آج کل کمیاں ہیں، ہر نعت لکھنے والا عاشق نہیں ہوتا، ہر نعت لکھنے والا عاشق نہیں ہوتا، ہر نعت لکھنے والا عالم نہیں ہوتا۔ جب بھی نعت پڑھے، جب بھی منقبت پڑھے، یہ ذرا دیکھ لیں کہ جن کی آپ منقبت پڑھ رہے ہیں کیا وہ جو منقبت لکھی گئی ہے وہ اہل بیت کی شان کے مطابق ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اب ان کا جو مقام و مرتبہ اس کو بہت زیادہ معاذ اللہ بڑھا دے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ ان قریب دو گروہ میرے بارے میں ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ایک وہ گروہ جو مجھ سے بغض رکھے گا، مجھ سے بغض رکھے گا، دل میں جو ہے نا اس کے گھٹن ہوگی۔ جب حضرت علی کا نام لیا جائے، ان کے فضائل بیان کیے جائیں، طبیعت کے اندر گھٹن پیدا ہو، اس کو اپنے عقیدہ ڈاواڈول نظر آنا شروع ہو جائے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ سب سے پہلے بھائی اپنے ایمان کا علاج کر، چونکہ امام ترمذی شاہد ہیں، امام حاکم شاہد ہیں، اہل سنت کی 1400 سال کی تاریخ شاہد ہے، اور حضرت علی شیر خدا کو جو آقا علیہ السلام نے یہ گواہی دی، یہ مہر لگائی کہ علی تجھ سے صرف ایمان والا ہی محبت کرے گا اور تجھ سے بغض صرف منافق ہی رکھے گا۔ اب شان یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، ایک صحابی، آخری بات ختم کر، ایک صحابی تھے، آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کو یمن کی طرف بھیجا۔ وہ جو صحابی تھے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ جب گئے حضرت علی نے کچھ فیصلے کیے، انہوں نے ان فیصلوں کے اوپر اعتراض کیا، حضرت علی کے نقائص بیان کیے، تنقید کی۔ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ان صحابی نے شکایت کی حضرت علی کے بارے میں، آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اے لوگو جس کا میں مولا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ علی سے بھی محبت کرے۔ جب یہ خبر سیدنا عمر بن خطاب جن کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، یکم محرم اور حرام، روایات کے اندر اختلاف ہے، آپ کی تدفین کے اوپر اکثر علماء متفق ہیں۔ کچھ نے کہا کہ آپ کو ذوالحجہ کے مہینے میں انتقال ہوا، بعض نے کہا کہ یکم محرم کو ہوا، لیکن اس کے اوپر تحقیق اکثر علماء انہوں نے لکھا کہ وفات میں اختلاف ہے، تدفین میں اختلاف نہیں ہے۔ تدفین یکم محرم ہوئی۔ وہ مولا، وہ جو لوگ ہیں حضرت سیدنا عمر بن خطاب خلیفہ راشد، جن کی زبان کے اوپر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں عمر کی زبان پر حق جاری کر دیا گیا، شیطان عمر کے سائے سے بھی چھپ بھاگتا ہے،
وہ جو عمر بن خطاب ہیں، جب ان تک یہ فرمان پہنچا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو وہ فوراً مولا کائنات کے سامنے گئے اور کہا باقی ابن ابی طالب انت مولا، یا آپ میرے بھی مولا ہیں، عمر کے بھی مولا آپ ہی ہیں، اور ہر مومن کے مولا ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولا کا مطلب کوئی جانشین نہیں، وہ جو شعر ہے نا اس کے اندر وہ کہتے جانشین، جانشین اس کا معنی نہیں، یہ علمی بحث ہے، اختلاف ہے مسالک کے اندر، لیکن چونکہ ہم بات اہل سنت کی کر رہے ہیں تو بات وہ ہو جو ذمہ داری کے ساتھ کی ہے، وہ بات بڑی کلیئر کٹ ہوگی۔ مولا جس طرح مولانا، مولانا کا مطلب ہے جو آپ کو محبوب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ازواج مطہرات کو مسئلہ تھا، آپ نے فرمایا کہ بیویو اگر تم ان سے محبت نہیں کرو گی تو پھر ان سے محبت کرنے والا اللہ ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اور جبریل بھی اس کے مولا ہیں۔ اب مولا کا جانشین تو نہیں ہے جبریل، معاذ اللہ، اللہ جانشین نہیں ہے، اللہ محبت کرنے والا مولا اللہ ہے حضور کا، جبریل مولا ہے حضور کے، وصالح المومنین، اور جتنے بھی صالح مومنین ہیں وہ بھی مولا ہے آقا علیہ السلام۔ تو حاضرین محترم، میں بارے دیگر محترم عثمان منظور صاحب اور جتنی بھی انتظامیہ ہیں جنہوں نے اس بڑی خوبصورت محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس محفل میں حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس محفل کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ جو محفل ہے، یہ جو باتیں بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو موجودہ دور کے فتنے ہیں، بڑے فتنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے اندر اچھے لوگوں کی سنگت عطا فرمائے، علماء ربانیین کی سنگت عطا فرمائے، کہ تاکہ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ جو 1200 سال سے امت کا عقیدہ ہے اہل بیت کے بارے میں، 1400 سال سے جو امت مسلمہ کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہو، ہماری محبت ان سے ویسی ہو جس طرح کے جلیل القدر محدثین اہل سنت کے اور بڑے